اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم میرے بزرگوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ تمام حضرات کو اپنی اس تربیتی نشست حج کیمپ 2012 کے اندر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر اسجد علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بدر الرحيم. تلاوت کی گئی آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، سو جو کوئی ان معلوم مہینوں میں حج کرنا چاہے مقرر مہینوں میں، تو اس کے لیے فلا رفث، کوئی بھی ایسی سوچ بھی یا عمل بھی ذہن میں نہ لائے جو اس کو شہوانی عمل تک پہنچائے. ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے ایام میں حج کے دنوں میں جھگڑے کی کوئی کام بھی نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم اپنے اعمال کرتے ہو اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے. وتزودوا، اور اگر زیادہ راہ لینی ہے، اپنی سامان لینا ہی ہے، فإن خیر الزاد التقوی، تو تقوی ایسا زندگی میں سامان ہے جس کو زندگی کا سامان بنایا جا سکتا ہے. واتقون یا اولی الالباب، عقل مندو، ہوش والو، اللہ سے ڈرتے رہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم اپنے رب کو فضل کو تلاش کرو. فاذا اخذتم من عرفات، جب تم عرفات سے پلٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک اللہ پاک کا زیادہ تذکرہ کرو، اس کی زیادہ فضیلت پیش کرو. مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے.
وَاذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ، اس کی یاد دہانی اس طرح کرنی ہے جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم بھولے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم نے بھی اسی رستے سے پلٹنا ہے جس طرح سے ساری دوسرے انسان پلٹیں گے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے پھر بھی توبہ کرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ ہی کی ذات ہی تو ایسی ہے جو بخشنے والی رحم کرنے والی ہے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. صدق اللہ العظیم. برادر محترم سید عثمان علی صاحب، برادر سجاد الہی صاحب، حضرت شیخ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب دامت برکاتہ، معزز حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں حاضری کے لیے منتخب فرما لیا. اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نمازی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ دار وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور حاجی اور حج کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. جب بندہ نیت کر لیتا ہے اس وقت بھی اسے حاجی کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی سفر یہ جانے والے ہیں. لہٰذا میں آپ کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کا حج مقبول بنائے. اور میں پیش کی آپ سے دعاؤں کا بھی طالب ہوں. حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری یہ نہ تو سرمایہ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور نہ یہ صحت کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ ایک لاٹری ہوتی ہے، ایک پورا اندازی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور اس کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اور فارسی کا جو شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سعادت ہوتی ہے یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنا نہ چاہے. لہٰذا یہ بڑا مبارکبادی کا مقام ہوتا ہے. علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی حج کے خواہشمند رہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے. بظاہر نیکی اور تقویٰ میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ دعا کرتے رہتے تھے یا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا لے، یا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا لے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے. اور کبھی کبھی حجاج کے قافلے جاتے ہوئے دیکھتے تو کہتے کہ یا اللہ ان میں سے تو کوئی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ ان کے ویسے حالات نہیں جتنا میں تیرے دین کا خادم ہوں. تو یا اللہ ان کو بلاوا آ گیا اور میں محروم ہوں، یا اللہ مجھے بھی بلا لے. تو بعض دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور پھر جب قبول ہوتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ میری شاید کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اس طرح سے میری دعا قبول ہوتی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں حج کی توفیق بخشی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بھی سعادت بخشی کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب یہ فرمایا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وہ قبر مبارک کی طرف مواجہ شریف کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ قال ھذا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حدیث کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت ہوتی ہے، خوش نصیبی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیا کرتے ہیں. سامعین کرام، تفصیلی بیان اور اس کے حج کے سارے مسائل اور تو محترم شیخ صاحب انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی.
ایک دو تجربے کی باتیں اور میری معلومات کی باتیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ حج کا سفر جو ہے اس کے حوالے سے ہم انتظامی تیاری تو انشاءاللہ العزیز بھرپور کرتے ہیں، اس کے لیے احرام بھی تیار کیا جاتا ہے، باقی پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ یہ تو تیاریاں اس پروگرام کا حصہ ہیں اور انتظامی اعتبار سے ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا سارا حج جو ہے یہ انتظامات کی نظر ہو جائے۔ مثلا ہم جو ہے وہ سامان جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے وہاں پر ہمیں 3-4 جوڑوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم کپڑے لے کے جائیں گے، احرام کے بھی 2 ہم ساتھ رکھیں گے، چپلیں بھی ہمارے پاس ہوں گی، اس طرح کی دیگر چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اور یہ ہونی بھی چاہیے، سفر کی ضرورت ہے۔ لیکن جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اس سفر کی تیاری کے لیے کچھ اور بھی ساتھ آپشن دیے گئے ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، ساتھ جو جا رہے ہو تو جو ساتھ سامان لے کے جا رہے ہو، جو تمہارے پاس اٹیچی کیس ہے اور جو تمہارا بوریا بستر ہے اس کے اندر یہ نہ ہو کہ مادی سی چیزیں ساری لے جاؤ، خوشبو بھی ہو چلو احرام کے بعد لگا لیا کریں گے جی، اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی، کنگا بھی ہے اور باقی بھی کپڑے بھی ہیں، تو ایک چیز ایسی ہے جو بھول نہ جانا اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، یہ جو اٹیچی کیس لے کے جا رہے ہو اس کے اندر ایک زاد راہ کی چیز ہے جو بھولنی نہیں ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے اس سفر کے اندر تقویٰ کا سامان ضرور ساتھ رکھنا اور تقویٰ ساتھ لے کے جانا اور تقویٰ ہی وہاں سے لے کے آنا، کیونکہ زاد راہ جو ہوتا ہے وہ تو صرف جانے کے لیے نہیں ہوتا، آنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر آنے کے لیے نہیں ہوتا، بعد میں بھی استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو زاد راہ زندگی کا لے کے جا رہے ہو اور حج کا لے کے جا رہے ہو اس کے اندر تقویٰ کا آئٹم جو ہے وہ نہ بھولنا۔ میرا شہر گجرانوالہ سے چونکہ تعلق ہے تو کئی دفعہ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ حجاج کرام جب واپس آتے ہیں یہ جا رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے پہلے حج کیا ہوتا ہے وہ ان کو ساری معلومات دے دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ کس عظیم ہستی کے شہر میں ہم جا رہے ہیں۔ ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس کے اندر عورتوں کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچیاں بلک بلک کے اپنے باپ سے درخواست کرتی تھی کہ ابا جی ہمیں نہ ماریے۔ تفہیم القرآن کے اندر اگر آپ کو سورہ تکویر کا مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر تو رلا دینے والے واقعات ہیں کہ کس طرح بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ جو بندہ 4 بچیوں کی، 3 بچیوں کی، 2 بچیوں کی کفالت کر دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک کا بھی پوچھتے تو ایک کا بھی یہی کہتے۔ تو یہ مکہ وہ سرزمین ہے اور مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں پر شافع محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کو آپ نے اپنی تشریف آوری کے ذریعے شرف بخشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو قیامت والے دن گڑ گڑا کے ہمارے گناہوں کی شفاعت کے لیے گزارش کریں گے، اور ان کی شفاعت کا پہلو ہے، ان کی رحمت کا پہلو ہے، اور ان کی رحمت کو درخت بھی محسوس کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر جس سارے کو تھام کے لکڑی کے ساتھ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ لکڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتی تھی، حالانکہ بے جان ہے، پتھر ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جب ہم مکہ میں جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر جا رہے ہیں، تو ہم صرف انتظامی تیاریوں کو لے کے نہ جائیں، ایک اپنے دل کے اندر جذبات ہونے چاہیے کہ ہم کس شہر کے اندر جا رہے ہیں، کس ہستی کے پاس جا رہے ہیں، اور وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، باقی صحابہ کرام کے مرکز ہیں، ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو ان ہستیوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا سبق دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ سفر جو ہے یہ ٹریول نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے،
یہ ایک روحانیت کا سفر ہے، یہ کچھ سیکھنے کا سفر ہے، کچھ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا سفر ہے، کچھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں بازاروں کو دیکھنے کا سفر ہے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاقوں کو دیکھنے کا سفر ہے۔ تو اس سفر کے اندر صرف ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ کے آئے ہم کہیں جی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو موٹر وے بنائی گئی ہے وہ بڑی شاندار ہے، حجاج کرام کے لیے جو پانی کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے حجاج کے لیے بہت سی انتظامات کیے ہیں، اور ہمارے محترم جو یہاں سے حجاج کو لے کے جاتے ہیں وہ بھی اپنا دن رات اس کے لیے وقف کرتے ہیں آپ کے انتظامات کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جذبہ ہونا چاہیے، جو اصل کیفیت ہونی چاہیے وہ ذات راہ کی ہے، اور قرآن نے تو ہمیں ذات راہ کے اندر ساری آیتیں چھوڑ کے صرف تقویٰ کی ذات راہ جو ہے وہ دی ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ جاتے ہوئے بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور آتے ہوئے بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس رہنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم حج سے واپس آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری نمازوں کی الحمدللہ اصلاح ہو جائے، لیکن صلہ رحمی کا پہلو ہم نظر انداز کر دیں، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ہم پہلے کی طرح ویسے ہی ناراض ہونا شروع ہو جائیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جائیں۔ ہمیں اپنے صلہ رحمی کے پہلو کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنی معیشت کے پہلو کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاشرت کے پہلو کو بھی دیکھنا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ حاجی صاحب واپس آ گئے اور والدین کی تابع داری کے اندر کمی کوتاہی شروع ہوگی۔ تو یہ ایسے پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی وہاں حاضری کا ہمیں موقع عطا فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ جو وہاں جانے کی خواہش مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی مواقع پیدا فرمائیں، اور جن کے دلوں میں خواہش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی یہ صحیح خواہش پیدا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد۔ سنو نا، اور جہاں موقع ملے اور سنو تم کہ قرآن سنانے والا یا قرآن سنانے والی پہنچ گئی ہے تو وہاں تم پھر کوئی ایسا إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم